کoriڈور سے گزرتی وہ کیفے کی طرف جا رہی تھی۔ لنچ ٹائم تھا اور کیفے میں مشال اور صبا اس کی منتظر تھیں۔ وہ اپنے دھیان میں جا رہی تھی کہ سامنے سے کسی شخص نے اسے سلام کیا تو وہ چونک کر رکی۔ کیسی ہو فریال؟ باوقار سے ڈاکٹر جنید اس کے سامنے تھے۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ آج یہاں کیسے؟ فریال نے عام سے انداز میں پوچھا۔ دل چاہا پرانے دوستوں سے ملنے کا تو آ گیا۔ تم بتاؤ شادی کب کر رہی ہو؟ مجھے چھوڑیں، آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ اب تو اسپیشلائزیشن بھی ہو چکی۔ انہوں نے فریال پر گہری نظر ڈالی جو انجان نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تم مان جاؤ گی تو شادی بھی کر لوں گا۔ ان کے یوں کھل کر کہنے پر وہ اندر سے جز بز ہوئی تھی مگر ظاہر نہ ہونے دیا اور بے نیازی سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، میرا یہاں کیا ذکر؟ کسی اور کا تو ذکر ہو نہیں سکتا، وہ بھی آج موڈ میں تھے۔ یعنی آپ کنوارے ہی رہنا چاہتے ہیں؟ فریال نے اعتماد سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایسے مسکرائے تھے جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی بات پر مسکراتا ہے۔ لیٹس سی، آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ فریال تپی۔ اپنا موڈ مت خراب کرو فریال، ویسے بھی آج میں تمہیں پرپوز کرنے نہیں آیا، جاؤ اپنا لنچ انجوائے کرو، نرمی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ فریال ان کے لہجے میں چھپے یقین پر مزید تپی تھی۔ کچھ دیر ان کی پشت کو گھورتے رہنے کے بعد سر جھٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سچ بتاؤں تو تمہاری یہ خاموشی بھی مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ تمہارا مضبوط کردار ہی ہے جس نے کسی انجان شخص سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، مگر اب ثانیہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے جانو، پھر تم مجھے قبول کرتی ہو یا نہیں یہ تمہارا حق ہے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو۔ میں ہسپتال میں ہوں، اتنا اندازہ تو تمہیں ہوگا۔ آج میں نے گہرے نیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی ہے، تھوڑا بچکانہ طریقہ ہے مگر کبھی کبھی بچہ بننے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ میسج اسے تب موصول ہوا تھا جب صبح وہ اپنی اٹینڈنس لگا رہی تھی۔ اس وقت تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے تلاش نہیں کرے گی، مگر وارڈ میں غیر ارادی طور پر اپنے ساتھی ڈاکٹرز کی طرف اس کی نظریں اٹھتی رہیں۔ ڈاکٹر سلمان کو گہرے نیلے رنگ کی شرٹ میں دیکھ کر اس کی سانس اٹکی تھی، مگر پھر ڈاکٹر خرم اور ڈاکٹر قدیر کو نیلی شرٹس پہنے دیکھ کر اس نے خود کو سوزنش کی کہ وہ کیوں ایک انجان شخص کی باتوں میں آ رہی ہے۔ سارے دن کی تھکا دینے والی مصروفیات اور ایک بے نام سی بے سکونی نے لنچ بریک تک اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ خود کو کتنا ہی روکتی مگر سارے دن میں وہ سب میں اس انجان شخص کو تلاش کرتی رہی۔ تجسس سا پیدا ہو گیا تھا اس کے بارے میں۔ لنچ بریک میں گوہر کو اسی رنگ کی شرٹ میں دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ سدے شکر کہ وہ پڑھنے نہیں آیا تھا۔ ثانیہ کا اپنا ذہن الجھا ہوا تھا۔ پڑھائی کیا خاک، وہ کتاب واپس کرنے آیا تھا۔ پڑھاتی کیا خاک، وہ کتاب واپس کرنے آیا تھا۔ نارمل انداز میں چند باتیں کر کے چلا گیا۔ ہنا اور فرح نے بھی اس کی غائب دماغی محسوس کی تھی مگر وہ کیا بتاتی، سر درد کا کہہ دیا جو اب واقعی ہو رہا تھا۔ وہ چائے پی کر اٹھ رہی تھی جب میسج پھر آیا۔ سوری ثانیہ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج اتنے لوگ نیلا رنگ پہن آئیں گے۔ وقت ملا تو سوچا معذرت کر لوں، کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں تنگ کر رہا تھا یا الجھا رہا تھا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، تم میرے لیے بہت اہم ہو اور ایک دن اچانک سے میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا جیسے تم میرے دل میں آ گئی۔ ثانیہ ایک گہرا سانس لیتی اٹھ گئی۔ بینچ سے اٹھ کر وہ جاگنگ ٹریک کی طرف آئے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے پارک میں آ کر جاگنگ کیا کرتے تھے۔ ابھی وہ کچھ فاصلہ ہی طے کر سکے تھے کہ کسی نے سلام کرتے ہوئے انہیں روکا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھا۔ انکل، آپ اپنی اینک اور اخبار بینچ پر بھول آئے تھے۔ اس کے شائستگی سے کہنے پر وہ مسکرائے اور اس کے ہاتھ سے دونوں چیزیں لے لیں۔ شکریہ بیٹا، نئے آئے ہو؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں یہاں؟ جی، یہاں اپنا گھر تعمیر کروایا ہے، ابھی فیملی نہیں آئی اور میں بھی نکل نہیں سکا کہ آس پاس کسی سے ملاقات ہو پاتی۔ والد کیا کرتے ہیں؟ آرمی میں ہے، اس نے جواب دیا۔ کس رینک پر؟ کرنل ہے۔ یہ تو بڑا اچھا اتفاق ہے، میں بھی آرمی میں ہوں، کرنل شہاب۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، پھر خیال آیا برخوردار تمہارا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ روحان تیمور۔ وہ بھی مسکرایا۔ ارے تیمور الوی کے بیٹے تو نہیں ہو؟ وہ چونکے۔ جی، آپ جانتے ہیں ابو کو؟ روحان حیران ہوا۔ بہت اچھی طرح، مری میں ہم ساتھ تھے، بہترین دوستی رہی، پھر شفٹ ہوئے تب بھی کچھ عرصہ رابطہ رہا، بس اچانک ہی غائب ہو گیا تیمور۔ اب کہاں پوسٹڈ ہے؟ سیالکوٹ میں تھے، اب اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی ہے، 2-3 ہفتوں تک آ جائیں گے۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، وہ آ جائے تو اس سے بھی 2 ہاتھ کروں گا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرائے۔ روحان کے چہرے پر بھی دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔
گھر چلو تمہاری آنٹی سے ملواتا ہوں، اور ناشتہ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ جاگنگ کے بعد انہوں نے کہا، میں کسی اور دن چکر لگا لوں گا، ناشتے کا تکلف مت کریں۔ تکلف کیسا؟ تم تو اپنے بیٹے ہو۔ اسے پھر سے منہ کھولتے دیکھ کر انہوں نے ڈپٹا، میں کچھ نہیں سنوں گا، میرے ساتھ چل رہے ہو۔ اتوار کے دن تمہاری آنٹی بڑے مزیدار پراٹھے بناتی ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھ سے۔ ان کے پرخلوص انداز پر وہ مزید انکار نہیں کر سکا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ اتوار کے دن ان کے گھر میں صبح 9 بجے ناشتہ لگا دیا جاتا تھا اور سب کا ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہونا بھی ضروری ہوتا۔ 20 منٹ پہلے وہ سستی سے اٹھی تھی، منہ ہاتھ دھو کر بالوں کو مخصوص انداز میں پونی میں مکیت کر کے وہ کچن میں آئی تھی، جہاں امی پراٹھے بنا رہی تھیں۔ مجید چچا چائے اور انڈے بنانے میں مصروف تھے۔ امی، آپ سے یہ پراٹھے میں بھی سیکھوں گی۔ اقدس نے بلدار خستہ پراٹھوں کو دیکھا۔ ضرور سیکھو، میں تو ثانیہ اور مہرین کو بھی کہتی ہوں، مگر وہ دونوں پڑھائی سے سر نکالیں تب نہ۔ امی اس کی بات پر خوش ہوئیں۔ وہ آج کل اس کے اچھا پکانے پر بڑی خوش تھیں۔ اب وہ ہر اتوار کو کچھ نہ کچھ بنا کر کھلاتی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی، ٹی وی لگانے کی غرض سے ریموٹ اٹھایا، مگر ابو کو ڈرائنگ روم سے نکلتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے دل میں سوچا اور ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر جھانکا۔ ڈرائنگ روم میں روحان تیمور کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ سر، آپ یہاں کیسے؟ اقدس کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی حیرت نمودار ہوئی، مگر اس کے کھلے منہ اور حیرت زدہ تاثرات دیکھ کر روحان اپنی بلا ساختہ مسکراہٹ روک نہ پایا۔ یہ سوال تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، اقدس جلدی سے بولی۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا تھا، کہیں آپ ابو سے میری شکایت کرنے تو نہیں آئے؟ لیکن اب تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی گڑبڑ، کوئی نقصان، کچھ بھی نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے بولنے کی رفتار پر روحان دھیمے انداز میں ہنسا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کے گھر اچھا سا ناشتہ کرنے آیا ہوں۔ ناشتہ؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ابو امی کو لیے اندر آئے تھے۔ اپنی آنٹی سے ملو۔ روحان اب کھڑے ہو کر ان سے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ تیمور سے شکل بھی بہت ملتی ہے اس کی، تبھی تو مجھے لگا کہ کہیں دیکھا ہے اسے۔ کرنل شہاب خوشی سے امی کو بتا رہے تھے۔ اقدس ان تینوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی کرنل شہاب نے اسے گھورا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتی، روحان کی بات سن کر وہ وہیں جم گئی۔ آنٹی، آپ لوگوں سے تو اب ملاقات ہو رہی ہے، اقدس کو تو میں جانتا ہوں، بڑی اچھی اسٹوڈنٹ ہے میری۔ کرنل شہاب اور امی کے چہروں پر حیرت در آئی۔ ٹیچنگ کرتے ہو؟ جواب میں روحان نے بتایا کہ وہ شیف ہے اور اقدس اسی کے انسٹیٹیوٹ سے کوکنگ کورس کر رہی ہے۔ امی تو یہ سن کر نارمل ہی رہی تھی، مگر کرنل شہاب کے چہرے پر اس کا پروفیشن سن کر جو ناگواری پھیلی تھی، وہ اقدس کو صاف محسوس ہوئی تھی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ امی کے پیچھے کچن میں آ گئی، جہاں مجید چچا چائے ڈال رہے تھے۔ ثانیہ اور مہرین ٹیبل سیٹ کر رہی تھیں۔ سر، کل آپ کو ابو کے سامنے میرا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے جھجکتے ہوئے ٹاپک چھڑا۔ کیوں؟ روحان نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا ذکر انہیں کچھ خاص پسند نہیں ہے، اس کی زبان پستی۔ میرا مطلب ہے میرے بارے میں انہیں سب نیگیٹو ہی لگتا ہے، میرا کوئی کام پسند نہیں کرتے۔ جیسے کل وہ اپسیٹ ہو گئے تھے۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا انکل کے ساتھ تعلق اس قدر سرد کیوں ہے، اور جہاں تک ان کے اپسیٹ ہونے کی بات ہے تو آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے پروفیشن کا سن کر۔ ان کے چہرے پر ناپسندیدگی آئی تھی۔ اقدس کے ایپرن پہنتے ہاتھ رکے، اور یہ بات مجھے بالکل بری نہیں لگی۔ بہت سے لوگ جب شروع میں مجھ سے ملتے ہیں، میرے کام کے بارے میں جانتے ہیں تو ایسے ہی ریاکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی بھی یہ اتنا قابل عزت کام نہیں سمجھا جاتا، مگر میں اس بات پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں ایک شیف ہوں۔ میں محنت کرتا ہوں، حلال طریقے سے روزی کماتا ہوں، میرے لیے یہی اہم ہے، کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر اقدس جلدی سے بولی، مبادا وہ اسے بھی غلط ہی نہ سمجھ لے۔ مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے سر، میں تو خود شیف بننا چاہتی ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن کل آپ یہ بتانا نہیں چاہ رہی تھیں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جس کام پر آپ خود شرمندگی محسوس کریں گی، عزت نہ دیں، تو دوسروں سے بھی یہ شکایت نہ کریں کہ وہ اسے قابل عزت کیوں نہیں سمجھتے۔ روحان نے اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھایا۔ اقدس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ روحان نرمی سے مسکرایا۔
بھائی ویجیٹیبل اور مشروم سوپ آج کی تاریخ میں بنے گا یا باتوں میں ہی گزارا کرنا پڑے گا؟ اقدس جلدی سے آگے بڑھی۔ پہلے اس نے سبزیاں دھوئیں، پھر کٹنگ بورڈ پر انہیں کاٹنا شروع کیا۔ روحان کچھ دیر انہماک سے اسے کام کرتا دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ اس کی پونی ٹیل بھی مسلسل جھول رہی تھی۔ اسے کام کرتا چھوڑ کر وہ کلاس کا راؤنڈ لگانے کی غرض سے آگے بڑھ گیا۔ اقدس کی چیخ سن کر وہ تیزی سے واپس مڑا۔ اقدس کے بائیں ہاتھ کی انگلی پر گہرا کٹ لگا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ نتاشا اس کا زخم دیکھنا چاہ رہی تھی مگر اقدس اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی اور اسے منع کرتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نتاشا کو زخم دکھائیں، وہ آرام سے پٹی کر دیں گی، روحان نرمی سے کہتا آگے آیا، مگر اقدس نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ روحان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اسے اسٹول پر بٹھایا۔ اقدس خاموشی سے یہاں بیٹھے اور نتاشا کو اپنا کام کرنے دیں، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نتاشا اب پٹی باندھ رہی تھی۔ روحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اقدس، درد کچھ کم ہوا؟ اس نے کنکارتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ وہ بری طرح چونکی، پھر محض سر ہلا کر آنکھیں جھکا گئی تھی۔ اس کی دوستوں کی آج نائٹ ڈیوٹی تھی، اسی لیے چھٹی کے بعد وہ اکیلی ہی شاپنگ مال آ گئی تھی۔ ابھی وہ ایک دکان میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کاؤنٹر کے پاس کھڑا شخص اسے جانا پہچانا لگا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ جانا چاہتی تھی مگر ایک خیال نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ وہ اب بل ادا کر کے باہر نکل رہا تھا۔ فریال تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ روحان تیمور؟ وہ اس آواز پر چونک کر مڑا۔ تم روحان تیمور ہو نا؟ سامنے کھڑی اسٹائلش اور حسین لڑکی کو اس نے حیرت سے دیکھا۔ پرپل کلر کے پرنٹڈ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی لڑکی اسی سے مخاطب تھی۔ اس کے لمبے حسین بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ جی، میں روحان تیمور ہوں مگر میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ میں فریال سراج، امریکہ میں ملے تھے ہم۔ کچھ یاد آیا؟ فریال کے چہرے پر محسوس مسکراہٹ تھی۔ اتنے سالوں بعد اسے سامنے دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خرم کی کزن فریال، اسے پر وقت یاد آیا۔ اسٹائلش سی لڑکی، لمبے بال، خوبصورت چمکدار آنکھیں، وہ ویسی ہی تھی، بس حسن نے مزید نکھار آ گیا تھا۔ یس، میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، حالانکہ صرف 2 مہینے ہی ہم ملتے رہے تھے۔ میں چھٹیوں میں اپنے چچا کے گھر گئی تھی اور تم اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تمہارا اور خرم کا روز کوئی نہ کوئی پلان ہوا کرتا تھا۔ فریال نے خوش ہوتے ہوئے اس وقت کو یاد کیا تھا۔ روحان بھی یاد کر کے مسکرایا۔ خرم سے تو ابھی بھی میری کافی اچھی دوستی ہے، اب بس مصروفیت زیادہ بڑھ گئی ہے، بات کم ہی ہوتی ہے مگر ہم رابطے میں ضرور ہیں۔ پاکستان کب آئے؟ تم تو وہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ فریال کی زبان پر سوال مچلا۔ پڑھائی وہیں سے مکمل کی ہے، اب یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے اور کوکنگ انسٹیٹیوٹ۔ فریال نے شوق کسی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ روحان اس کو حیرت زدہ دیکھ کر محسوس ہوا۔ اس وقت جب سب کو بتایا کرتا تھا کہ وہ شیف بننا چاہتا ہے تو اس کی بات کو مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ آئی ایم اے شیف، میں ایک شیف ہوں۔ سیریسلی؟ فریال نے اس کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھا۔ اس نے براؤن پینٹ کے ساتھ وائٹ ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، سیاہ بال تھوڑے سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بوڑھی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، خوبصورت نقوش میں گھلی نرمی اور لہجے کا دھیما پن کسی کو بھی اس کی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ بلا کا خوبرو تھا وہ، فریال نے دل میں تسلیم کیا۔ وہ ہو بہو اس کے آئیڈیل کا پرتو تھا۔ شیف تو کہیں سے نہیں لگتے، فریال اپنے دل کی بات زبان پر لائی۔ روحان ہنسا۔ یقیناً آپ سوچ رہی ہوں گی میرے سر پر شیف والی ٹوپی ہونی چاہیے اور شرٹ کے اوپر ایپرن، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ فریال مسکرائی۔ میں چلتا ہوں، کچھ جلدی میں ہوں، انسٹیٹیوٹ پہنچنا ہے۔ روحان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنی جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، جب فری ہوں تو ضرور آئیے گا۔ فریال نے کارڈ تھام لیا۔ کارڈ کو سنبھال کر اپنے بیگ کی اندرونی پاکٹ میں رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکان پھیلی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے ثانیہ، ایک بار پھر تم مجھے تلاش کرو، اس محبت کی خوشبو کو تلاش کرو جو میرے ارد گرد حصار کیے ہوئے ہے اور جس کا تعلق تم سے ہے۔ مجھے یقین ہے آج تم میرے بارے میں اندازہ تو لگا ہی لوگی، ہو سکتا ہے پہچان جاؤ۔ آج میں نے گرے پینٹ، وائٹ شرٹ اور گرے کوٹ پہن رکھا ہے اور میری آنکھوں کا رنگ بھی گرے ہے۔ کیا اتنا کافی ہے؟ میسج کے آخر میں اسمائلی بنا ہوا تھا۔ خود کو روکنے کے باوجود وہ اس کا میسج پڑھ چکی تھی، مگر ابھی اسے جا کر وارڈ نمبر 11 کے بیڈ نمبر 7 کے مریض کی ہسٹری دوبارہ سے لینی تھی۔
جس کی وجہ سے کل ڈاکٹر حسان سے اچھی خاصی ڈانٹ سننے کو ملی تھی۔ پتہ نہیں کیسے فریال اس کی ہسٹری تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہاؤس جاب کے بعد وہ کم از کم اس ہسپتال میں جاب نہیں کرے گی جہاں فریال ہو، بس یہ ہاؤس جاب خیر خیریت سے گزر جائے۔ فائل بند کر کے وہ مڑی ہی تھی کہ اس کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ سامنے سے آتا شخص گرے پینٹ، وائٹ شرٹ اور گرے کوٹ میں ملبوس تھا۔ نہیں، ڈریسنگ کا ایک جیسا ہونا اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، آنکھیں گرے نہیں ہو سکتی، اس نے دل میں سوچا۔ قریب آتے ہی ثانیہ نے اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھا۔ گہری گرے آنکھیں دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ ثانیہ، آر یو آل رائٹ؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یس۔ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی وہ مشکل بول پائی۔ اس کی گہری آنکھیں اپنے اوپر محسوس کر کے ثانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور نظریں زمین پر تھیں۔ اوکے۔ ڈاکٹر حماد سر ہلاتے کاؤنٹر پر موجود نرس سے کچھ دیر بات کر کے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور وہ ابھی تک ساکت سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر حماد منیر وہ شخص ہو سکتے ہیں جو اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ آج کا سارا دن اسی جانچ پڑتال میں گزرنے والا تھا۔ آج وہ سر جھٹک کر اپنا ذہن ان ساری سوچوں سے خالی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش تھی، اتنی خوش کہ خوشی اس کی آنکھوں سے پھوٹتی تھی۔ پھر مہر کو اس نے اسی رات کو فون کر کے کھنکتی آواز میں بتایا تھا کہ کیسے روحان اس کی تکلیف پر پریشان ہو گیا تھا۔ امی آپ کا پوچھ رہی تھی، گھر نہیں آئے آپ؟ اقدس نے پوچھا۔ وہ اس وقت فوڈ فیسٹیول کے لیے ان کاموں کی لسٹ بنا رہی تھی جو ابھی رہتے تھے، جبکہ سامنے بیٹھا روحان لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ٹائم نہیں ملتا، یہاں سے جاتا ہوں تو آرٹیکل لکھنے بیٹھ جاتا ہوں، فیسٹیول بھی قریب ہے، بہت کام پڑا ہے، آنٹی سے معذرت کیجیے گا۔ ہاں انکل سے البتہ میری 2 بار ملاقات ہوئی ہے۔ روحان نے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے وضاحت دی۔ قریب ہی کافی کا مگ پڑا تھا جس کے گھونٹ وہ ساتھ ساتھ بھر رہا تھا۔ انکل آنٹی کب تک آئیں گے؟ کنفرم تو نہیں ہے، 2 ہفتے بعد کا کہہ رہے ہیں، 1 ہفتہ پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے، لیٹس سی۔ بس پھر ان لوگوں کے آتے ہی ہم اچھی سی دعوت کریں گے۔ امی تو اٹھتے بیٹھتے مجھ سے پوچھتی ہیں، میں ہی بھول جاتی ہوں آپ سے پوچھنے کا۔ اقدس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ دعوت تو ہم ضرور کھائیں گے، آپ کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع بھی تو ملنا چاہیے۔ روحان مسکرایا۔ میں تو اب سب بنا سکتی ہوں، بس امی کو یہی ٹینشن رہے گی کچھ خراب نہ کر دوں، حالانکہ اب میں چھوٹی موٹی شیف تو بن ہی چکی ہوں، مگر یہ امیاں نہیں سمجھتی نا۔ اقدس کے انداز پر وہ محظوظ ہوا، اور اس چھوٹی موٹی شیف کو میں ماسٹر شیف دیکھنا پسند کروں گا۔ سر، صرف آپ کو ہی میری صلاحیتوں پر اعتبار ہے۔ اقدس نے لسٹ اسے تھمائی۔ وہ لسٹ پڑھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ یس، فون کان سے لگا کر وہ بولا، اوکے میرے آفس میں بھیج دیں۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ یہ سارے کام ابھی مکمل کرنے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے اور کل جا کر ارینجمنٹس بھی دیکھنی ہیں۔ اقدس نے سر ہلایا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، روحان بولا۔ لسٹ اس نے اقدس کو واپس کر دی۔ دروازہ کھلتے ہی روحان نے اٹھ کر آنے والے کا استقبال کیا۔ واؤ، تمہارا انسٹیٹیوٹ تو بہت شاندار ہے۔ ویسے روحان تیمور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، تم جو بھی کام کرتے ہو بہت اچھا کرتے ہو۔ اٹس پرفیکٹ۔ فائل میں پیپر رکھتی اقدس اس آواز پر ٹھٹک کر مڑی تھی۔ روحان کے سامنے کھڑی وہ فریال سراج ہی تھی، ہمیشہ کی طرح سٹائلش لباس، خوبصورت سے سیٹ کیے بال، چمکتی حسین آنکھیں، لبوں پر پھیلی خوبصورت مسکراہٹ۔ تھینک یو، بیٹھیں پلیز۔ روحان نے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں کال کر لیتی تو اچھا ہوتا، یوں بھی اس وقت میں ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ مجھے کال کر لیتی تو اچھا ہوتا، یوں بھی میں اس وقت ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں، آج زیادہ کام کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ آ گیا۔ روحان اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ یوں ہی میرا موڈ بن گیا، فریال مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں روحان پر ہی تھیں۔ اقدس اپنی جگہ جمی اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں، بس وہ دونوں تھے۔ لنچ ٹائم ہے، میں کچھ منگواتا ہوں۔ روحان اپنی جگہ سے اٹھا، پیچھے کھڑی اقدس کو دیکھ کر وہ بولا، اقدس ان سے ملیں، یہ فریال ہیں، اور فریال یہ میری بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے۔ روحان نے دونوں کا تعارف کرایا۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے فریال کے چہرے پر حیرت در آئی، مگر اس نے اقدس کو کچھ خاص اہمیت نہ دی اور روحان کی طرف مڑی۔ مجھے یہاں لنچ نہیں کرنا،
चलो तुम्हारे रेस्टोरेंट ही चलते हैं, इसी बहाने वो भी देख लूंगी। फ़ोन उठाते रोहान ने सर हिलाकर फ़ोन रख दिया। आप भी चलें अकदस, लंच कर लेते हैं, रोहान ने उसे मुखातिब किया। नो सर, मैं ये सब संभाल लेती हूँ, क्लास से पहले कुछ काम भी करना है। फाइल के सफ़े उलट पलट करते हुए उसने कहा, नज़रें फाइल पर झुकी हुई थीं। रोहान चलें, फिर मुझे अस्पताल भी जाना होगा। फरियाल ने बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कहा। ओके अकदस, आप अनवर साहब की मेल चेक कर लीजिएगा। रोहान ने जाते हुए उसे हदायत की। अकदस ने बमुश्किल सर हिलाया। वो दोनों बातें करते हुए ऑफिस से निकल गए और अकदस सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ दरवाजे को देखती रह गई। पिछले 1 घंटे से वो कमरे में इधर से उधर बेसबब चक्कर लगाई जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शख्स डॉक्टर हम्माद हो सकते हैं, लेकिन उनके जैसा लिबास ना तो किसी और ने पहना था और ना ही किसी की आंखें उसे ग्रे नज़र आई थीं। इस सब के बावजूद उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था वो डॉक्टर हम्माद, जो काम की बात के अलावा किसी से फालतू बात करना तो दरकिनार, किसी की तरफ निगाह उठाकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। वो और मोहब्बत, ये तो तय था वो इस टेंशन में पड़ नहीं सकती थी। इसीलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए चाय बनाने की गर्ज से उसने किचन का रुख किया। आखिर बताती क्यों नहीं कि हुआ क्या है? महर ने परेशानी से अपनी बात दोहराई। उसके सामने बैठी अकदस जब से आई थी रोए जा रही थी। उनकी ज़िंदगी में फरियाल है और जहाँ फरियाल हो वहाँ किसी और की गुंजाइश नहीं निकल सकती। महर ने गहरा सांस लिया। अकदस बोले जा रही थी, कितनी खुश थी ना मैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो सकता है, मगर मैं क्यों भूल गई थी कि मैं एक लूज़र हूँ, हमेशा सबसे पीछे रह जाने वाली लड़की। और पीछे रह जाने वालों को तो कोई नहीं देखता ना महर। वो जैसे खुद पर हंसी थी। अकदस का इतना शदीद रद्द अमल महर के लिए धचके से कम नहीं था। सानिया आपी कहती थी कि फरियाल ने कभी किसी को अहमियत नहीं दी, कभी कोई अफेयर वगैरह कुछ भी नहीं रहा उसका। वो हमेशा से कहती थी कि वो अपने मिस्टर राइट को ही अहमियत देगी और उसी से शादी करेगी। मगर आज जो चमक उसकी आंखों में थी, उसने हिला दिया है मुझे। क्यों आ गई वो महर? उसे तो कोई भी अच्छा इंसान मिल जाता, फिर रोहान तैमूर ही क्यों? आंसू एक बार फिर उसकी पलकों की बाढ़ फलांग कर आए थे। बस कर दो अक्सर, किसी के लिए अपने जज्बात को बेमोल नहीं करते। ज़रूरी नहीं जो फरियाल के दिल में है वो सर रोहान के दिल में भी हो। मोहब्बत भीख नहीं होती जिसको हाथ फैलाकर मांगा जाए या दूसरे से छीन ली जाए। महर ने नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए कहा। अकदस ने महज सर हिलाया। 20 स्टॉल्स बुक हो गए हैं फेस्टिवल के लिए और 5 की गुंजाइश है अभी। शेफ़ के नाम और किन चीज़ों की वो वर्कशॉप करवा रहे हैं ये बता दें तो मैं पम्फलेट्स प्रिंट होने के लिए भेज दूं। अपने सामने फ़ाइल खोले वो संजीदगी से बोल रही थी। आप ठीक हैं अकदस? कल क्लास भी नहीं ली? उसकी गैर मतवक्को बात पर अकदस ने सर उठा। अंदर तक झांकती उसकी भूरी आंखें अकदस पर थीं। उसने जल्दी से नज़रें झुकाईं, जैसे वो उसकी आंखें ही तो पढ़ लेता। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैसेज कर दिया था आपको। आप रोई हैं? रोहान ने उसकी सूजी आंखें देख ली थीं। सर में दर्द था सारी रात। उसकी जांचती नज़रें अकदस को परेशान कर रही थीं। नाश्ता किया आपने? भूख नहीं थी, रात को खाना भी लेट खाया था। आप वो नाम वगैरह कंफर्म कर दें। अकदस ने खज्जल होते हुए मौजू तब्दील करना चाहा। बंद करें ये सब और फ़ौरन उठें, रोहान ने खड़े होते हुए कहा। अकदस हैरान से उसे देखती रही थी। आपने मुझे इतना जालिम समझ लिया है कि नाश्ते के बगैर आपसे काम करवाऊंगा? मगर सर इसकी ज़रूरत नहीं। अकदस ने उसे रोकना चाहा, मगर उसने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। उठे शाबाश, ज़बरदस्त सा नाश्ता कराता हूँ आपको। चॉकलेट चिप पैन केक बनाते हैं। अकदस के मना करने के बावजूद वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ उसी मखसूस हॉल में ले गया जहाँ वो क्लास लेता था। फिर रोहान के साथ पैन केक बनाते उसकी बातें सुनते हुए अकदस का मूड खुशगवार हो गया था और उसने बहुत एंजॉय किया था। मज़ेदार से केक्स, रोहान तैमूर के स्टूडेंट्स, दूर के इन यादगार लम्हों में वो बाकी सब बातें भूल गई थी। 2 दिन बाद उसका मैसेज आया जब वो अस्पताल के लिए तैयार हो रही थी। अब इस आँख मचोली से मैं तंग आ गया हूँ। लगता है तुम भी मुझे पहचान चुकी हो। यकीनन तुम्हें ये लगा होगा भला मेरे जैसा खुश्क बंदा और मोहब्बत।
حیران تو میں خود بھی ہوں، مگر شاید محبت کی واردات ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ تمہارے دل کا حال تو معلوم نہیں، میں تمہیں اچھا بھی لگتا ہوں یا نہیں، مگر میں اپنی محبت میں قائم ہوں۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اپنے پتنی کیا گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس وقت ہے ثانیہ، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ میں لاہور جا رہا ہوں، واپس آ کر خود تم سے جواب مانگوں گا کہ تمہاری مرضی میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر حماد منیر چپ چاپ ہاتھ میں فون پکڑے وہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ وہ سنجیدہ سے ڈاکٹر حماد جو اپنے فیصلوں کے پکے تھے، آدھے سے زیادہ ہاسپٹل ان سے ڈرتا تھا۔ ثانیہ کو وہ کبھی برے نہیں لگے تھے، بس وہ کام کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے، اسی لیے ثانیہ اکثر ان کی حمایت کر جاتی تھی، مگر اس طرح کی صورتحال کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فیسٹیول سے ایک ہفتے پہلے ہی اسے سخت ٹینشن شروع ہو گئی تھی۔ بڑے پیمانے پر منعقد کیے جانے والا یہ فیسٹیول 5 دنوں پر مشتمل تھا، جس میں فوڈ سٹالز مختلف ریسٹورنٹس اور کمپنیز کو دیے گئے تھے۔ کچھ سٹالز اسٹوڈنٹس انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کے تھے، اور یہ وہ اسٹوڈنٹس تھے جو اس سال کے کمپٹیشنز میں جیتے تھے، اور روحان نے ان سے کوئی پیسے نہیں لیے تھے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک طرح سے حوصلہ افزائی اور انعام تھا۔ فیسٹیول والے دن تو اس کی ٹینشن کا عالم ہی اور تھا۔ سردیوں کی آمد تھی، اسی حساب سے مہرون رنگ کا خوبصورت کام والے سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی، یہ اس کا مخصوص ہیئر سٹائل تھا۔ چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور پریشانی رقم تھی۔ روحان اسے بارہا ریلیکس رہنے کا کہہ چکا تھا، خود وہ اطمینان سے سب دیکھ رہا تھا۔ ابھی فیسٹیول شروع نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے سر جاوید مزید ٹینشن دے رہے تھے۔ سب سٹالز پہلے سے بک تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک سامنے والا سٹال جو کیفے لائٹ والوں نے خریدا ہوا تھا، وہ ریسٹورنٹ مون لائٹ والوں کو دے دیا جائے، جن کا سٹال آخری رو میں تھا۔ اقدس اس بات پر کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کیفے والوں نے پہلے یہ سٹال خریدا تھا۔ اس طرح سے عین وقت پر ان کا سٹال تبدیل کرنا زیادتی تھی۔ اقدس بحث پر اتر آئی تھی۔ روحان نے بیچ میں آ کر دونوں کو روکا، ورنہ اچھی خاصی جھڑپ ہو جاتی۔ ریلیکس اقدس، اتنی ٹینس کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ سر جاوید کو بھیج کر وہ اس کی طرف مڑا، جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ سر آپ انہیں بھی تو دیکھیں، غلط بات کر رہے تھے، اوپر سے سینئر ہونے کا روب بھی جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اقدس تل ملائی۔ روحان اپنے سینے کے گرد ہاتھ باندھتے ہوئے مسکرایا۔ جب آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں تو اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا حوالہ دے کر خاموش کروا دیتی، آگے میں خود ہی نپٹ لیتا۔ سر آپ ویسے ہی ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، وہ آپ کو بھی شیشے میں اتار لیتے۔ اقدس جھجک کر بولی۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ بات تو میں سب کی سنتا ہوں، لیکن کرتا اپنی مرضی ہوں، اس لیے اب ریلیکس۔ اقدس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مسکراتے ہوئے اس کے بائیں گال پر پیارا سا ڈمپل بنتا تھا، جو ہنستے ہوئے اور نمایاں ہو جاتا تھا۔ روحان نے دلچسپی سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ گڈ، اب ایسے ہی مسکرا کر سارے مہمانوں کو ویلکم کرنا ہے۔ پھر سارے وقت وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ بیرون ملک سے بھی کچھ فوڈ آرگنائزر اور شیفز شرکت کے لیے آئے تھے۔ ہوٹل میں ان کا 6 دنوں کا قیام تھا۔ کراچی سے پاکستانی شیفز بھی شامل ہوئے تھے۔ چونکہ ورک شاپس دوسرے دن سے شروع ہو رہی تھیں، اسی لیے آج سب سٹالز کی طرف ہی متوجہ تھے۔ روحان کے ٹیچر سکندر رضا بھی شرکت کے لیے آئے تھے۔ اقدس تو ان کو دیکھتے ہی ادھر ادھر ہونا چاہتی تھی، مگر روحان اس کے نہ کہنے کے باوجود زبردستی اسے ملوانے لے گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج سب آپ کے مہمان ہیں، اس لیے خود جا کر سب سے ملیں اور شکریہ ادا کریں ان کے آنے کا۔ وہ شرمندہ سی ان سے ملنے چلی گئی تھی، بامشکل مسکرائی بھی، مگر وہ اتنے پرتپاک سے انداز میں ملے، ساتھ ہی تعریف بھی کر رہے تھے کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی نے اتنا سب انتظام کر لیا۔ ان سے مل کر اسے واقعی دلی خوشی ہوئی۔ روحان کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ نہ صرف شیف ہیں بلکہ PhD ڈاکٹر بھی ہیں، اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جس ٹاپک پر بولتے تھے
لگتا جیسے سب سے زیادہ معلومات انہی کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ حیرت اسے کرنل شہاب اور انکل فرقان کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ روحان نے بہت اصرار کر کے انہیں بلایا تھا، مگر وہ آ بھی جائیں گے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ سب کچھ بخیر و عافیت شروع ہو گیا تھا۔ سب کے چہروں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ فیسٹیول کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اقدس مطمئن اور خوش تھی۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے سب سے ملتے ہوئے اسے فخر سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ سب اس کے انتظامات کی تعریف کر رہے تھے، اسے سراہ رہے تھے۔ پھر اسے وہ نظر آ گئی، اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ روحان تیمور کے قریب کھڑی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوئی۔ دونوں ساتھ کھڑے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ فریال کی دوستیں بھی ساتھ تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ انکل سراج بھی اسے ابو کے ساتھ بیٹھے نظر آ گئے تھے۔ شکر کیا تھا اس نے، ورنہ تو فریال نے روحان تیمور کا پیچھا ہی نہیں چھوڑنا تھا۔ سینئر ڈاکٹرز کا ایک پینل کانفرنس اٹینڈ کرنے لاہور گیا ہوا تھا، اور ان میں ڈاکٹر حماد بھی شامل تھے۔ یہ بات اسے ہاسپٹل آ کر معلوم ہوئی تھی۔ یہ جان کر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ موجودہ صورتحال میں اس کے لیے حیران کن بھی تھی، اور وہ پریشان بھی تھی کہ اگر ڈاکٹر حماد نے ڈائریکٹ اس سے کچھ کہا تو وہ کیا کہے گی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس نمبر کو بلاک نہیں کر سکی تھی۔ اس کے نام سے مخاطب کرنے پر تجسس سا دل میں ابھرا تھا۔ پھر وہ اس کے میسیجز پڑھتی چلی گئی تھی، اور اب یہ جان لینے کے بعد کہ وہ ڈاکٹر حماد تھے، وہ حیران تھی۔ اس کا کوئی آئیڈیل نہیں تھا، بلکہ کبھی اس بارے میں اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو تم دونوں مجھے؟ ثانیہ نے ہنا اور فروا کو دیکھا۔ جیسے ہی وہ اٹینڈنس لگا کر وارڈ کی طرف جانے لگی تھی، دونوں اسے گھیر کر ہاؤس آفیسرز وارڈ میں لے آئی تھیں۔ اب ان کا خاموشی سے خود کو گھورنا اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ہنا نے زبان کھولی۔ ڈاکٹر حماد نے تمہیں پرپوز کیا ہے اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ثانیہ کو دھچکا لگا تھا۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ہنا اس سے یہ پوچھے گی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ثانیہ کے منہ سے بمشکل نکلا۔ افسوس یہی ہے کہ تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ فرح نے شکایت کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ثانیہ الجھی۔ اتنے بے خبر نہیں ہیں ہم۔ پھر یہ بات تو پورے ہاسپٹل کو پتہ ہے۔ ہنا بولی تو لہجے میں خفگی تھی۔ ثانیہ کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل فیس بک پر آپ نے خود سب کو یہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر حماد نے آپ کو پرپوز کیا ہے۔ فرح نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ثانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ہمیں بھی صبح پتہ چلا ہے، فاریہ نے میسج کیا تھا فرح کو۔ میں تو پارٹ 1 کی تیاری کی وجہ سے فیس بک سے بالکل ہی غائب ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولوں میں۔ یہ سب کچھ جو تم دونوں بتا رہی ہو میرے لیے بھی اتنا ہی شاکنگ ہے جتنا تم دونوں کے لیے۔ اور کون سی فیس بک؟ میں نے تو 2 مہینوں سے اپنی فیس بک آئی ڈی ڈی ایکٹیو کی ہوئی ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ ہنا اور فرح کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ثانیہ کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ مذاق نہیں کر رہی۔ ثانیہ اور میں نے اکٹھے ہی تو آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ کی تھی پارٹ 1 کی تیاری کے لیے۔ ہنا کو یاد آیا، لیکن میں نے خود کچھ ہفتے پہلے ثانیہ کا کمنٹ دیکھا تھا فیس بک پر۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ ثانیہ نے فیس بک یوز کرنا شروع کر دی ہے۔ فرح نے اچنبھے سے کہا۔ یعنی کسی نے ثانیہ کی آئی ڈی ہیک کر کے یہ سب کیا ہے؟ ہنا کی بات پر سر ہلاتے فرح نے ثانیہ کو دیکھا جو پریشان سی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر حماد کے پرپوزل والی بات سینئر ڈاکٹرز کے علاوہ اب تک سارے ہاسپٹل کو پتہ چل چکی ہوگی، کیونکہ یہ بات ہمارے ہاسپٹل کے پیج پر بتائی گئی ہے۔ سینئر ڈاکٹرز کے علاوہ سب اس میں ایڈ ہیں، مگر مسئلہ صرف یہی نہیں ہے۔ وارڈ گوسپ والے پیج پر نہ صرف اس پروپوزل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، بلکہ تمہاری پوری پوسٹ کا سنیپ شاٹ بھی لگایا ہے، اور ساتھ تمہاری دوسری پوسٹس پر کیے گئے کمنٹس کے سنیپ شاٹس بھی ہیں، جن میں تم نے ڈاکٹر حماد کی بڑے کھلے الفاظ میں تعریف کی ہے۔ ان کو پڑھ کر بھی یہی لگتا ہے جیسے تم ان میں انٹرسٹڈ ہو۔ فرح نے ساتھ ہی موبائل پر وارڈ گوسپس کا پیج کھول کر ثانیہ کو پکڑایا تھا۔ ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے موبائل تھام لیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جس نے یہ سب پلان کیا ہے وہ ڈاکٹر حماد تک بھی یہ سب ضرور پہنچائے گا، یا پھر کوئی اور ان کو بتا دے گا۔ کسی بھی طرح ان کو پتہ تو چلے گا، پھر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ فرح کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ آج جمعہ تھا اور پیر سے ڈاکٹر حماد ہاسپٹل جوائن کر لیتے
اور 2 دن کافی تھے یہ سب جاننے کے لیے، اور آج اسے جن سوالات کا سامنا کرنا پڑتا وہ اور بھی پریشان کن تھا۔ سبھی فیسٹیول کی تعریف کر رہے تھے، بہت اچھا ہو گیا سب کچھ۔ اقدس کے لہجے میں خوشی تھی۔ میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہا تھا آپ بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کر سکتی ہیں، اور پھر محنت بھی آپ نے خاصی کی تھی، روحان نے توصیفی لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اس وقت دفتر میں بیٹھے تھے، ٹیبل پر کافی کے مگ رکھے تھے جس سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ سر سرمد کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فیسٹیول میں نے ارینج کروایا ہے۔ اقدس کو ان کی شکل یاد کر کے ہنسی آئی۔ حیران تو وہ بہت ہوئے، مگر انہیں خوشی بھی ہوئی تھی۔ ہی از اے ویری نائس پرسن، وہ ایک اچھے انسان ہے۔ روحان مسکرایا۔ اچھے تو وہ ہیں، انہی کی وجہ سے تو میں یہاں بیٹھی ہوں۔ شکریہ تو آپ کو ان کا ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ کچھ یونیورسٹیز کی طرف سے فون آیا تھا، وہ فوڈ ایونٹس اور کمپٹیشنز کروانا چاہ رہے ہیں۔ روحان نے لیپ ٹاپ اسکرین پر دیکھتے ہوئے بتایا۔ سر پہلے انسٹیٹیوٹ میں کمپٹیشن کروا لیتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میرے اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی مزے کا کمپٹیشن کروائیں، چیلنجنگ سا۔ کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ اقدس نے پوچھا۔ آئیڈیا تو ہے۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر مسکرایا تھا۔ اقدس اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ امریکہ میں ہمارے کمپٹیشنز ہوتے تھے، کچھ چیزیں ہمیں دے دی جاتی تھیں اور ان سب کو استعمال کر کے ہمیں کوئی ڈش بنانی ہوتی تھی۔ واو، یہ تو بڑے مزے کا کمپٹیشن ہوگا۔ آپ کا بھی نام ڈال دیتے ہیں کنٹیسٹنٹس میں۔ روحان شرارت سے مسکرایا۔ اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوئی ابھی میں، ریسیپی دیکھ کر اچھا پکا لیتی ہوں، اسی کو غنیمت سمجھے۔ اقدس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ روحان نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر نظریں دوبارہ سے اسکرین کی جانب مبذول کر لیں۔ اقدس موبائل پر فیسٹیول والی پکچرز دیکھنے میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ روحان یا اقدس میں سے کوئی کچھ کہتا، دروازہ کھلتے ہی ایک بچے کی شکل نظر آئی۔ بغیر جھجکے وہ روحان کی طرف بڑھا تھا۔ مائی سن، کیسے ہو؟ روحان نے اسے پیار کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ ان لفظوں نے اقدس کے قدموں کے نیچے سے گویا زمین کھینچ لی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ دروازے سے داخل ہوتی وہ لڑکی روحان کے قریب آئی۔ شولڈر کٹ بال، آگے کو آئی فلیکس، چہرے پر خوبصورت مسکان۔ وہ خاصی خوش شکل تھی۔ اسٹائلش سا کرتا اس نے پہن رکھا تھا۔ آف کورس بہت اچھا لگا، یقیناً تمہارا ہی آئیڈیا ہوگا۔ سرپرائز دینے کا شوق تمہیں ہی ہے۔ روحان بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ خوشی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اقدس نے روحان کو کسی لڑکی سے اتنی بے تکلفی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے وہ یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ سر، میرے گھر سے کال آ رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ سرخ چہرے اور جھکی آنکھوں کے ساتھ وہ اتنا کہہ کر اپنا ہینڈ بیگ لے کر باہر نکل گئی تھی۔ تیز تیز قدموں سے کوریڈور پار کرتے ہوئے اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ مائی سن، یہ 2 الفاظ اس کے تعاقب میں تھے۔ اقدس شہاب اتنی دور بھاگ جانا چاہتی تھی کہ یہ آواز اس تک نہ پہنچ پائے۔ ثانیہ شہاب اور حماد منیر کا افیئر زبان زد عام تھا۔ سبھی حیرت اور تجسس کا شکار تھے کہ آخر یہ افیئر کب، کیسے اور کیوں کر شروع ہوا۔ ثانیہ جو ہمیشہ ہی ڈاکٹر حماد کو اچھا ڈاکٹر مانتی تھی اور برملا اس بات کا ذکر بھی کر دیا کرتی تھی، اب وہ ساری باتیں اس کے خلاف جا رہی تھیں۔ بہت سے سوالوں کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا، مگر اس کے پاس جواب میں صرف خاموشی تھی۔ ڈاکٹر حماد بھی واپس آ چکے تھے۔ صبح سے اسے یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں انہیں یہ سب معلوم نہ ہو گیا ہو۔ مریض کا چیک اپ کر کے وہ فارغ ہوئی ہی تھی کہ نرس اس کے پاس آئی۔ ڈاکٹر ثانیہ، آپ کو ڈاکٹر حماد اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ دیکھ کر ثانیہ کا چہرہ شرمندگی کے مارے سرخ پڑ گیا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتی وہ ان کے دفتر تک پہنچی۔ اندر سامنے ہی ڈاکٹر حماد اپنی مخصوص کرسی پر پتھریلے تاثرات کے ساتھ براجمان تھے۔ آئیے مس ثانیہ، انویٹیشنز ساتھ لائی ہیں یا یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا؟ انویٹیشنز؟ ثانیہ متذبذب ہوئی۔ شادی کے انویٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، سنا ہے میری اور آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر حماد کا انداز چبھتا ہوا تھا۔ ثانیہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ سر، آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن یہ سب میں نے نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے نہیں کیا؟ ڈاکٹر کا لہجہ سخت ہوا۔ سر، میری آئی ڈی کو کسی نے ہیک کر کے یہ سب کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا مقصد کیا ہے، مگر سچ یہی ہے۔ ثانیہ نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے یعنی حماد منیر کو اپنے ساتھ اسکینڈلائز کیا ہے۔ میں کیا شکل سے اتنا بے وقوف لگتا ہوں کہ آپ کی اس جھوٹی کہانی پر اعتبار کر لوں گا؟
مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو اسکینڈلائز کروں؟ اس میں میری بھی تو بے عزتی ہے۔ بے عزتی؟ وہ صفاقی سے مسکرائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا مس ثانیہ کی بے عزتی کیسے ہوتی ہے۔ میری عزت کے ساتھ کھیل کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ثانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ سر آپ تحمل سے میری بات۔ انہوں نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ گیٹ لاسٹ۔ سر، ثانیہ نے بولنے کی کوشش کی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ ڈاکٹر حماد نے اس بار غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تذلیل کے احساس سے ثانیہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ آنسوؤں کا گولہ حلق میں پھنس گیا تھا، مگر وہ یوں سرعام رونے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 دن سے اسے بخار تھا۔ اس دوران کیا سرگرمیاں ہو رہی تھیں اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ تیسرے دن اس کا بخار اترا تو اسے پتہ چلا کہ روحان تیمور کی فیملی شفٹ ہو چکی ہے، بلکہ 2 مرتبہ امی ان کو ناشتہ بھی بھیج چکی تھی۔ بخار تو اتر چکا تھا مگر طبیعت مزمحل تھی۔ عجیب سی اداسی اور سستی سی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ اب بھی وہ لاؤنج کے صوفے پر منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ امی قریبی صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اقدس، یہ کیا پوستیوں کی طرح پڑی ہو؟ 2 دن ہو گئے ہیں تمہارا بخار اترے ہوئے، انسٹیٹیوٹ نہیں جانا تمہیں؟ روحان بھی پوچھ رہا تھا۔ چلی جاؤں گی امی، اقدس نے بے دلی سے کہا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی لگا لیا۔ ذہن بٹانے کا ایک یہی طریقہ اسے سوجا تھا۔ وہ چینل بدل رہی تھی جب مہر آ گئی۔ یہ کیا ابھی تک ایسے ہی پڑی ہو؟ فوراً اٹھو، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ ویسے بھی سنا ہے شاپنگ سے ہر قسم کا بخار اتر جاتا ہے، مہر نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ مہر کے اصرار پر وہ اٹھ گئی تھی۔ پھر ایک شاپ سے مہر نے اپنے اور اس کے لیے ٹراؤزر اور شرٹس خرید لی تھی۔ اقدس منع کرتی رہ گئی مگر مہر نے اس کی ذرا نہیں چلنے دی۔ 4 بج گئے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں۔ گھڑی دیکھتے ہی مہر کو بھوک کا احساس ہوا۔ تم کھا لو، میرا موڈ نہیں ہے۔ اقدس بے دلی سے آس پاس کی رونق کو دیکھ رہی تھی۔ اوہو، اچھا آئس کریم ہی کھا لیتے ہیں، بلکہ آئس کریم شیک پیتے ہیں۔ پیچھے سے آتی اس آواز پر وہ بے اختیار مڑی تھی۔ اسے دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن والی لڑکی اور وہ بچہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اقدس کا دل چاہا وہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے، مگر پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ مہر بھی انہیں دیکھ چکی تھی۔ اقدس کی حالت وہ سمجھ رہی تھی، اسی لیے آگے بڑھ کر اس نے نارمل انداز میں سلام کیا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انسٹیٹیوٹ سے چھٹی مار کر آپ یہاں گھوم رہی ہیں۔ مجھے تو اب بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آر یو اوکے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ اقدس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں نرمی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی بس طبیعت بہتر تھی، آج تو میں زبردستی لے آئی شاپنگ کے بہانے۔ مہر نے جلدی سے صورتحال سنبھالی، ساتھ ہی ملامتی نظروں سے اقدس کو گھورا جو ابھی تک خاموش تھی۔ اقدس کو بھی تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے بمشکل حال احوال پوچھا۔ سوری، میں تعارف کرانا بھول گیا، یہ ملیحہ ہیں اور یہ عبداللہ، اور ملیحہ یہ اقدس ہیں، میری بہت اچھی اسٹوڈنٹ، اور آپ اقدس کی دوست ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کا نام یاد نہیں رہا۔ مہر، وہ جلدی سے بولی، میرا خیال ہے باقی باتیں کہیں بیٹھ کر کرتے ہیں، ہم شیک پینے جا رہے تھے، آپ دونوں بھی آئیں؟ ملیحہ نے آفر کی۔ اقدس نے منع کرنے کے لیے منہ کھولا مگر روحان نے حتمی انداز میں کہا، یہ اچھا آئیڈیا ہے، چلیں آ جائیں۔ اقدس نے بے بسی سے مہر کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے، بھلا وہ کیا کہتی۔ لنچ بریک تھی مگر تینوں میں سے کسی کا کچھ کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ ہاؤس آفیسرز روم کو خالی پا کر وہ بیٹھ گئیں۔ توبہ ہے، سب کو ایسے ڈاکٹر حماد کی فکر ستانے لگی ہے جیسے شہر بھر میں مردوں کا کال پڑ گیا ہو۔ ہنا سخت تپی ہوئی تھی۔ یہی تھے کل تک جو ڈاکٹر حماد کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ فرح بولی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا منظم پلان بنایا کس نے ہے اور اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ فرح نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کوئی اور بات کرو پلیز، ریلیکس کرنا چاہتی ہوں میں اس وقت، گھر جا کر بھی یہ سوچیں پیچھے نہیں چھوڑتی۔ ثانیہ نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو صوفے کی پشت پر رکھتے ہوئے کہا۔ دونوں خاموش ہو گئیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اور کون سا موضوع چھیڑے۔ دروازہ کھول کر اندر آتی مشال اور فریال کو دیکھ کر ہنا کا کھلتا منہ بند ہو گیا۔ اف، یہ کہاں سے آ ٹپکی؟ فرح کو کوفت ہوئی۔ ثانیہ بھی انہیں دیکھ کر گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ لو جی، یہ بھی آ گئی نئے سرے سے بال کی کھال ادھیڑنے۔ دونوں چھٹیوں پر تھیں تو کتنا سکون تھا اسپتال میں۔ ہنا نے دل میں سوچا، ثانیہ تم تو بڑی چھپے رستم نکلی، ہوا بھی نہیں لگنے دی کسی کو کہ ڈاکٹر حماد اور تمہارے درمیان کچھ ہے۔
اسی لیے تم اتنی حمایت کیا کرتی تھی ان کے بارے میں کی گئی پوسٹ پر تمہارے کمنٹس ایسے ہوتے تھے کہ تمہارے انٹرسٹ کا تو ہم اندازہ لگا سکتے تھے، مگر ڈاکٹر حماد کی تمہارے ساتھ انوالومنٹ کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مشال آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں ثانیہ کے سرخ چہرے پر تھیں۔ ثانیہ نے فریال کی طرف دیکھا جیسے اس کے بولنے کی منتظر ہو، اور وہ واقعی شروع ہو گئی۔ مبارک ہو ثانیہ، ویسے یہ خبر پہلے مجھ تک پہنچنی چاہیے تھی۔ آخر پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور اب ایسے ہی چپیتے شادی مت کر لینا۔ فریال کی مسکراہٹ اسے بڑی عجیب لگی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں جیسے ایک کلک ہوا تھا۔ ایک بار پہلے کی فریال کی کہی گئی باتیں اس کے ذہن میں گونجی تھیں۔ تمہاری کامیابیوں نے ہمیشہ میری خوشیوں کو نگلا ہے، مگر اب میری باری ہے، اور فریال سراج کبھی ہار نہیں مانتی، اور جو کرنے کا ٹھان لے کر کے چھوڑتی ہے۔ سو بیسٹ آف لک ثانیہ شہاب۔ کچھ بولو بھی، مشال کی پرتجسس آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ ساری باتیں معلوم ہیں، تو ہم سے کیا سننا چاہتی ہو؟ جواب ہنا کی طرف سے آیا تھا۔ ثانیہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی فریال کے قریب آئی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ تھینک یو فریال فار ایوری تھنگ۔ نرمی سے اس کا کندھا تپکتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے بے تاثر لہجے میں کہے گئے الفاظ سن کر پل بھر کے لیے فریال کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ہنا اور فرح ان دونوں کو چھوڑ کر ثانیہ کے پیچھے لپکیں۔ اسے کیا ہوا؟ مشال حیران تھی۔ فریال نے کندھے اچکائے۔ تیز قدموں سے دونوں ثانیہ تک پہنچی۔ اوہو، چھوڑو، ان لوگوں کی تو عادت ہے طنزیہ باتیں کرنے کی۔ وہ نمبر بھی میں نے اپنے کزن کو دے دیا تھا جس سے تمہیں میسیجز آتے تھے۔ وہ 2 دنوں میں بتا دے گا کہ سم کس کی ہے۔ فرح نے اسے تسلی دینی چاہی۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں حیرت سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اقدس کے دائیں طرف عبداللہ بیٹھا تھا۔ ساتھ والی کرسی پر مہک تھی اور سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ کے کچھ بولنے پر اقدس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ روحان سے مخاطب تھا۔ 6-7 سال کے اس بچے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی بناوٹ بالکل روحان جیسی تھی۔ آپ لوگ بھی بتائیں، کون سا شیک لیں گے؟ روحان نے ان دونوں سے پوچھا۔ پائن ایپل شیک، مہر نے جواب دے کر اقدس کو گھورا۔ اسٹرابری شیک، اقدس کو بولنا پڑا۔ اتنی دیر میں وہ اپنے آپ کو کسی حد تک کنٹرول کر چکی تھی۔ اب ان کے ساتھ بیٹھ ہی گئے تھے تو بات چیت کرنا بھی ضروری تھا۔ روحان اور عبداللہ شیک لینے کے لیے چلے گئے۔ شاپنگ کی آپ نے؟ مہر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آخر کچھ تو بولنا تھا۔ جوتے ہی خریدے ہیں، کپڑوں کی طرف ان دونوں نے دیکھنے ہی نہیں دیا۔ ایک تو پہلے ہی روحان نے مشکل سے ٹائم نکالا، اوپر سے یہ دونوں اتنی جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ اسی بات پر ہماری بحث چل رہی تھی۔ اطمینان سے شاپنگ ہی نہیں کرنے دیتے۔ مزہ تو گرلز شاپنگ کا آتا ہے، ملیحہ بے تکلفی سے بتانے لگی۔ یہ تو ہے، شاپنگ کا مزہ تو لڑکیوں کے ساتھ ہی آتا ہے۔ مہر متفق تھی۔ مہر بہت ایکسپرٹ ہے شاپنگ میں، اس کی خدمات آپ لے سکتی ہیں کسی بھی وقت۔ اقدس نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پھر تو اچھا ہوا ہماری ملاقات ہو گئی۔ اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے بھی میں آپ دونوں کی مدد لے سکتی ہوں؟ دونوں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ مہر جلدی سے بولی۔ نکاح ہوا ہے، میرا مطلب ہے آپ سر کی وائف۔ مہر کو متذبذب دیکھ کر وہ ہنسی تھی۔ آپ لوگ اتنی دیر سے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اور روحان؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اقدس خوشگوار حیرت سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ عبداللہ کی وجہ سے آپ لوگ یہ سمجھ رہی ہوں گی، مہر نے سر ہلایا۔ دونوں ہی اصل بات جاننے کے لیے بےتاب تھیں۔ ملیحہ خوبصورت انداز میں مسکرائی۔ میرے اور روحان کے بہت سارے رشتے ہیں، وہ میرا کزن بھی ہے، دودھ شریک بھائی بھی، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھا دوست۔ اور جہاں تک عبداللہ کی بات ہے، میری بڑی بہن کی شادی روحان کے بڑے بھائی آفاق سے ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب سے عبداللہ خالہ خالو یعنی روحان کے والدین کے پاس ہوتا ہے، اسی لیے میں زیادہ تر پاکستان کے چکر لگاتی رہتی ہوں، کیونکہ روحان اور میرے ساتھ عبداللہ بہت اٹیچ ہے۔ دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولیں۔ ملیحہ نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ بس تو پھر ڈن ہو گیا، آپ دونوں مجھے شاپنگ کروا رہی ہیں؟ بالکل، وہ دونوں خوش دلی سے بولیں۔ امریکہ میں تو میں دوستوں کے ساتھ یا کبھی اکیلی ہی نکل جاتی تھی شاپنگ کے لیے۔ اس معاملے میں روحان کبھی مدد نہیں کرتا۔ امریکہ میں اس کے پاس پڑھائی کا بہانہ ہوتا تھا اور یہاں کام کا۔
دلچسپی سے اس کی باتیں سنتی اقدس کو دیکھ کر مہر نے اپنے بے ساختہ امنجنے والی ہنسی کو دبایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر حماد کو گولی مار دے۔ آج صبح ہی ہسپتال کے MS نے اسے بلایا تھا۔ ڈاکٹر حماد نے اس کے خلاف ایک فائل بنا کر انہیں بھیجی تھی، جس میں اس کے چند کوتاہیوں کے علاوہ کچھ اضافی کیسز بھی تھے جو اس پر ڈالے گئے تھے۔ دیکھیں مس ثانیہ، میں آپ کے والد کو جانتا ہوں، وہ ڈاکٹر فاروق کے دوست بھی ہیں اور پرسنلی بھی ملا ہوں ان سے، اور پھر آپ ہمارے کالج کی اچھی اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ ٹاپر ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ہاسپٹل سے نکالا جائے، وہ بھی اس وقت جب کہ آپ کی ہاؤس جاب کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ آپ کے اتنے مہینوں کی محنت بیکار جائے گی۔ آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ ڈاکٹر حماد سے ذاتی طور پر صلح صفائی کر لیں، ورنہ یہ بات بہت دور تک جائے گی اور شاید میرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ میں نہیں چاہتا آپ کی سالوں کی محنت یوں برباد ہو۔ MS کے دفتر سے نکلتے ہوئے اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ سیدھی ڈاکٹر حماد کے پاس آئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ میرے اوپر فرضی کیسز ڈال کر مجھے ہاسپٹل سے نہیں نکلوا سکتے۔ میری وجہ سے کبھی کسی مریض کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ڈاکٹر حماد نے فائل پر سے نظریں اٹھا کر سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھا، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے کھڑی تھی۔ پہلے اپنی ٹون درست کریں، میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتا۔ ڈاکٹر حماد کا لہجہ سرد تھا۔ اور اتنا وویلا کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سب اس کا جواب ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آغاز آپ نے کیا ہے، اس کہانی کو انجام تک میں پہنچاؤں گا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ ثانیہ اس قدر ہی بول سکی۔ اور میں تو جیسے یقین ہی کر لوں گا آپ کے اس ڈرامے پر۔ میں اگر آپ کے میسیجز کا جواب دے دیا کرتا تھا تو صرف اس لیے کہ پارٹ 1 کے متعلق ہوتے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یوں راہ و رسم بڑھا لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں پارٹ 1 کی تیاری کر رہی ہوں، مگر میں نے آپ سے کبھی کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ ڈاکٹر جنید غنی سے پڑھائی میں مدد لی ہے اور اس بار بھی انہی سے لی ہے۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ثانیہ نے تحمل سے کہا، مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا۔ آپ اگر یہ سمجھ رہی ہیں یوں معصوم بن کر مجھے شیشے میں اتار لیں گی تو ٹرسٹ می ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے زہریلے انداز نے ثانیہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ پر اور آپ کی سوچ پر۔ مجھے نہ آپ کو شیشے میں اتارنا ہے نہ مروب کرنا ہے، مگر یہ جھوٹے الزامات جو آپ نے لگائے ہیں، معلوم ہو گیا کہ کس قدر دوگلے ہیں آپ۔ اصولوں پر تو جان دیتے تھے نا آپ، اب کیا ہوئے وہ اصول؟ آپ میرے کام تو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان جھوٹی کہانیوں پر یقین کر رہے ہیں جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جب بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ ضبط سے ڈاکٹر حماد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بولے تو ان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میرے اندر برائیاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ویسے بھی محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے اور یہ میرے لیے کسی جنگ سے کم نہیں ہے۔ نہیں مانتی میں اس فلسفے کو۔ میرے نزدیک جو جائز ناجائز کا فرق بھول جائے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں رہتا۔ میں آپ کو اچھا ڈاکٹر ہی نہیں ایک اچھا انسان بھی سمجھتی تھی، مگر افسوس میں غلط تھی۔ بے خوفی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ ایک بات تو طے تھی کہ ڈاکٹر حماد سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، نہ ڈاکٹر حماد کو اپنی صفائیاں دے گی، نہ آج کے بعد ان کے دفتر میں قدم رکھے گی، چاہے ہاؤس جاب سے نکالی ہی کیوں نہ جائے۔ مگر وہ غلط تھی۔ ایک بیٹا انجینئر اور دوسرا شیف، سمجھ میں نہیں آیا؟ مان کیسے گئے تم روحان کے اس شوق کے لیے؟ کرنل شہاب کے ذہن میں اتنے دنوں سے جو سوال تھا آج وہ زبان پر آ گیا۔ سامنے بیٹھے تیمور صاحب کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، شوق دا کوئی مول نہیں۔ بس یہی بات ہے، میرے خیال میں بچوں کے جائز شوق کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ شروع میں جب روحان نے یہ بات کہی تو مجھے بڑا ہی عجیب لگا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ پہلے پڑھائی کرو، کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے جس پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ صاحبزادے پہنچ گئے 2 دن بعد میرے پاس کہ مجھے امریکہ کی آرٹ یونیورسٹی سے آرٹس اور ہوٹل مینجمنٹ پڑھنی ہے۔ میں نے سوچا جو کرنا چاہتا ہے کرنے دو، خوشی اور محنت سے کرے بس۔ دیکھ لو پھر غلط نہیں تھا میرا فیصلہ۔ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ میرا بیٹا ایک محنتی اور سیلف میڈ انسان ہے۔ تیمور صاحب نے فخر سے کہا، اور عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، ہمارے ہاں اصل میں کچھ پروفیشنز کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی سن کر اچھا نہیں لگا تھا، مگر روحان کی مقبولیت سے خاصا متاثر ہوا ہوں۔ باقی وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ خیر ہماری بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ماشاءاللہ تینوں ہی بڑی محنتی بچیاں ہیں۔ روحان بتا رہا تھا
کہ اقدس بیٹی نے فوڈ فیسٹیول کروایا تھا، بہت کامیاب رہا۔ اس کامیابی کا سہرا تو اقدس بیٹی کو ہی جاتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اقدس کی تعریف کی تھی۔ کرنل شہاب کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی، بلکہ روحان تو پارٹی دینا چاہ رہا ہے فیسٹیول کی کامیابی کی خوشی میں۔ وہ پرجوش سے بتا رہے تھے کہ روحان کو دیکھ کر پکارا، روحان آ جاؤ یار، شہاب سے گپ شپ ہو رہی ہے۔ کرنل صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، نقصق سے تیار۔ وہ شاید کہیں جانے لگا تھا۔ السلام علیکم انکل، سوری بابا، فرقان صاحب نے اپنے کالج کے فنکشن میں انوائٹ کیا ہے، میں اس وقت وہیں جا رہا تھا۔ کف لنکس بند کرتے ہوئے اس نے معذرت کی، چلو پھر رات میں ملاقات ہوتی ہے، تیمور صاحب خوش دلی سے بولے تھے۔ ڈاکٹر حماد سے اسی رویے کی امید کی جا سکتی ہے، ہنا نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ لنچ بریک میں ہاسپٹل کی پچھلی طرف سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ کیفے جانا انہوں نے کم کر رکھا تھا۔ فرح اور ثانیہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سم کا پتہ کرا لیا میں نے، کسی شیر دل کے نام سے ہے۔ فرح کو بروقت یاد آیا، میں نے منع کیا تھا نا۔ کیوں؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلکہ میرا کزن تو کہہ رہا تھا ہمیں سائبر کرائم میں رپورٹ کرنی چاہیے، اس طرح کوئی تمہیں مزید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اچھا ہے ڈاکٹر حماد کے سامنے بھی سب کھل کر آ جائے گا، وہ تو قابو آئیں گے نا کسی طرح۔ جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا، مجھے کوئی رپورٹ نہیں کرنی، سب پتہ چل چکا ہے مجھے، اور شیر دل کا نام سامنے آنے کے بعد کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں رہی۔ کون ہے یہ شیر دل؟ ہنا اور فرح بری طرح چونکی تھی۔ خیر، شیر دل بیچارے کا تو کوئی قصور ہے بھی نہیں، اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا، انگلینڈ گیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، ہاں اس کی سم ضرور استعمال ہوئی ہے۔ ثانیہ کی بات نے ان کے تجسس کو مزید بڑھایا۔ بتاؤ بھی اب؟ ہنا کو صبر کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ چھوڑ دو اس ذکر کو، میں نام نہیں لینا چاہتی، ثانیہ نے ٹالنا چاہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تمہاری دوستیں ہیں، فرح نے خفگی دکھائی۔ اور یہ تم بچانا کس کو چاہ رہی ہو؟ ہنا تپی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ایک بات سن لو، مجھے کسی کے خلاف کچھ نہیں کرنا، اور تم دونوں کسی سے اس سب کا ذکر نہیں کرو گی۔ دونوں نے بےتابی سے سہ لایا۔ ان کی منتظر نظریں ثانیہ پر تھیں۔ ثانیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، شیر دل فریال کا بھائی ہے۔ بات سمجھ میں آتے ہی دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس دن وہ روحان کے ساتھ ہی کلاسز دینے چلی گئی تھی۔ روٹین کا آغاز پھر سے ہو گیا تھا۔ اسی دوران ایک خوشگوار شام میں اس کی ملاقات تیمور انکل اور سائیکا آنٹی سے ہو گئی تھی۔ ہنستے مسکراتے تیمور انکل اور دھیما بولنے والی سائیکا آنٹی اسے بہت اچھی لگی۔ امی اور مجید چاچا کے ساتھ مل کر اقدس نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا، جس پر امی انہیں پہلے ہی مدعو کر چکی تھی۔ دعوت خاصی اچھی رہی۔ سب سے زیادہ حیرت اسے کرنل شہاب کو مسلسل ہنستے مسکراتے دیکھ کر ہوئی تھی۔ اتنا خوش تو اقدس نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، یا پھر وہ خوشی بھی چھپا کر رکھتے تھے۔ کم از کم اسے دیکھ کر تو ان کا موڈ اکثر خراب ہی رہتا تھا۔ زندگی ایک خوبصورت ڈگر پر چل نکلی تھی۔ وہ اکثر تیمور انکل کے گھر جانے لگی تھی۔ روحان تیمور کے ساتھ ساتھ اسے اس گھر کے ہر فرد سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ ڈاکٹر ثانیہ کے خلاف پینل بٹھا رہے ہیں؟ بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ گوہر کو جیسے ہی خبر ملی وہ فوراً ڈاکٹر حماد کے پاس آیا۔ اس وقت ان کے دفتر میں قمر بھی بیٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ تم اس معاملے سے دور رہو۔ ڈاکٹر حماد سنجیدہ تھے۔ ایسا مت کریں بھائی، میں انہیں جانتا ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اور اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھی کچھ نہیں معلوم تو یہی سچ ہوگا۔ گوہر نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ گوہر، کیوں خامخواہ خود کو الجھا رہے ہو، اور جانتے کیا ہو اس لڑکی کے بارے میں؟ بلا وجہ حمایت مت کرو، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میرا مسئلہ ہے میں خود دیکھ لوں گا۔ ڈاکٹر حماد نے اسے ٹالا۔ ہسپتال سے نکلوانا چاہتے ہیں انہیں؟ گوہر اپنی جگہ جمع کھڑا تھا۔ ہاں نکلوانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ لڑکی اس ہاسپٹل میں گوارا نہیں ہے۔ اس بار ان کا لہجہ سخت تھا۔ اب بہت غلط کر رہے ہیں بھائی۔ اپنی بات کہہ کر پریشان سا گوہر باہر نکل گیا۔ حماد کیا خبر گوہر ٹھیک کہہ رہا ہو، اور پھر وہ لڑکی بھی تو بضد ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھا قمر بولا تھا، کس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ کل کا بچہ ہے یار، کیا تجربہ ہے اسے لوگوں کا؟ لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ۔ جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے، مجرم نے بھی کبھی جرم کا اعتراف کیا ہے؟ وہ تو خود کو معصوم ہی ظاہر کرے گی نا۔ ڈاکٹر حماد نے کوفت سے کہا، ویسے لڑکی ہے بڑی جیدار، تمہارے ساتھ کوئی اپنے آپ کو خود سکینڈلائز کر لے، ہمت کے داد تو دینی پڑے گی۔
कमर अपनी जोन में वापस आ गया। मेरी मानो छोड़ो उस लड़ाई झगड़े को, शादी कर लो उससे। क्या खबर वाकई बेचारी ने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर तुम्हें मतवज्जा करना चाहा हो। जाहिर है तुम्हें मतवज्जा करने के लिए आम तरीका तो काम आ नहीं सकता था। उसकी घूरती नजरों की परवाह न करते हुए कमर ने शरारती मुस्कुराहट के साथ अपनी बात मुकम्मल की। फजूल मशवरे अपने पास रखो, वो खुफकी से बोले। कमर ढिठाई से मुस्कुराता रहा। पता है अब उसने क्या किया है? जब से सबको मालूम हुआ है कि मैं उसके खिलाफ पैनल बिठा रहा हूँ, उसने ये मशहूर कर दिया कि चूंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है इसीलिए अपनी भड़ास निकालने के लिए मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट बना रहा हूँ। सुबह से उनको इस नई बात पर गुस्सा आया हुआ था। लड़की तो वाकई काफ़ी खतरनाक है। कमर संजीदा हो गया। तुम उस खतरनाक हसीना के खिलाफ मंसूबे बनाओ, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद सर झटक कर वो अपनी जगह से उठ गया। मुझे आपसे बात करनी है। वो वार्ड के बाहर खड़ी थी जब गौहर उसके पास आया। मैं मसरूफ़ हूँ। सानिया ने रुख फेरा। आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? इतने दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, बात करना चाहता हूँ आपसे। वो खफा हुआ। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपसे कोई ऐसा सवाल करने नहीं आया जिसका जवाब आप ना दे सकें। प्लीज़ मुझसे बात करें। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। मेरा दिल नहीं मानता कि आप ऐसी हरकत कर सकती हैं। सानिया गहरा सांस लेते हुए उसकी तरफ मुड़ी। इतना यकीन है तुम्हें? उसने गौहर के परेशान चेहरे को देखा। बिल्कुल है, और उस पर भी होगा जो आप बताएंगी। गौहर का लहजा मजबूत था। वो उसके साथ बाहर आ गई। एक पुरसकून कोने में वो आपने सामने बैठ गए। वो खामोशी से उसके बोलने का मुंतजिर रहा। सानिया ने उसे सब कुछ बता दिया। उन मैसेजेस का जिक्र गोल कर गई और ये भी कि वो जानती है ये सब किसने किया है। मैं हैरान हूँ ये सब करके किसी को क्या मिलेगा। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला, पता नहीं, मुझे खुशी है तुमने मेरा यकीन किया। सानिया को हकीकतन खुशी हुई थी, मगर भाई उनको मैं कैसे रोकूं, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो शर्मिंदगी से बोला, करने दो जो वो करना चाहते हैं। मेरी वजह से अपना ताल्लुक मत ख़राब करो, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं गौहर। सानिया ने उसे इस मुश्किल से निकालना चाहा। आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपकी सारी मेहनत। सानिया ने उसकी बात काटी। कुछ नहीं होता। 6 महीने जो मैंने गायनी वार्ड में हाउस जॉब की है उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी 6 महीने किसी और अस्पताल में कर लूँगी, तुम परेशान मत हो। आपने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की? आपको करनी चाहिए, आपका मज़ीद नुकसान हो सकता है। करूँगी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? सानिया ने मौजू बदल दिया। सानिया का हॉस्पिटल से निकाला जाना उनके घराने के लिए एक धचका था। वो हमेशा से मेहनती रही थी। अपने हर काम को अच्छा करने की धुन उस पर सवार रहती थी। ऐसे में उसकी इतनी कोताहियां सामने आना और हॉस्पिटल से निकाल दिया जाना सभी के लिए हैरानकुन था। कर्नल शहाब के लिए सिर्फ यही बात नाकाबिल यकीन नहीं थी, बल्कि डॉक्टर हमाद के साथ अफेयर और ब्रेकअप के किस्से जो हॉस्पिटल में मशहूर थे वो भी उन तक पहुंच गए थे। सानिया उनके रवैये से परेशान थी। 2 दिनों से उन्होंने ना उसकी तरफ देखा था न बात की थी। वो तीनों लाउंज में बैठी थीं जब कर्नल शहाब दफ्तर से वापस आए। सानिया जल्दी से अपनी जगह से उठी। आज उसका इरादा था कि वो खुद उनसे बात करेगी। वो अपनी फेवरेट बेटी से इतने दिन खफा कैसे रह सकते थे। अब्बू मुझे पकड़ा दें। आगे बढ़कर उसने उनके हाथ से चीज़ें लेना चाहीं, मगर कर्नल शहाब उसको नज़रअंदाज करके महरीन से चाय भिजवाने का कहकर अपने कमरे में चले गए। करीब खड़ी अकदस ने अफसोस से सानिया के बुझते चेहरे को देखा, जिसकी वजह कर्नल शहाब का सर्द और अजनबी रवैया था। इससे पहले कि अकदस कुछ कहती, सानिया सोफे पर बैठकर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। आपी। अकदस जल्दी से उसके पास बैठी। चाय का कहकर आती महरीन भी तेजी से करीब आई। आपी प्लीज़ चुप हो जाए ना। अकदस ने उसके गिर्द बाजू हाइल किए। सानिया परेशान मत हो, अब्बू ठीक हो जाएंगे। भला वो तुमसे भी नाराज़ रह सकते हैं। महरीन ने भी उसे अपने साथ लिपटाते हुए तसल्ली दी। किचन से निकलती अम्मी लाउंज का मंजर देखकर परेशानी से करीब आईं। अल्लाह खैर, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? अब्बू की नाराज़गी की वजह से रो रही है, महरीन ने बताया। सानिया अभी भी रोए जा रही थी। बस करो सानिया, नाराज़ नहीं है, शौक लगा है उन्हें, और फिर उल्टी सीधी बातें सुनकर आए हैं वो डॉक्टर हमाद के मुतल्लिक। मैं बात करूँगी, ज़रा ठंडा हो जाए उनका गुस्सा। अभी तो ये टॉपिक भी नहीं छेड़ने देते, उन्होंने समझाया। उनकी बात सुनकर अकदस को सख्त तैश आया। बस कर दें अम्मी, आप हमेशा उनके रवैये पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं। क्यों सुनी उन्होंने लोगों की बातें? क्यों यकीन किया? एक बार भी अपनी बेटी से पूछा? कोई सवाल किया?
ثانیہ آپی تو ان کی فیوریٹ بیٹی ہے نا، پھر اعتماد کیوں نہیں کیا اپنی بیٹی پر؟ جانتے نہیں ہیں کیا آپی کو؟ میرے بارے میں کوئی کہتا اور وہ یقین کر لیتے تو ذرا افسوس نہ ہوتا مجھے۔ پہلے ہی کون سی میں ان کی بیٹی ہوں؟ اقدس چپ ہو جاؤ، باپ ہیں تمہارے، تم سب سے پیار کرتے ہیں، زیادتی نہیں کریں گے۔ امی نے سختی سے اسے ٹوکا۔ نہیں امی، اب میں بچی نہیں رہی جسے آپ بہلا لیں گی۔ ثانیہ اپنا رونا بھول کر اقدس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ مہرین نے پریشانی سے کرنل شہاب کے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ غصے سے باہر ہی نہ آ جائیں۔ زیادتی تو وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں میرے ساتھ، اور کوئی محبت نہیں کرتے وہ، کم از کم مجھ سے تو ہرگز نہیں کرتے۔ صرف اپنی لائق بیٹیوں سے محبت کی ہے انہوں نے۔ اقدس کے اندر کی تلخی کو محسوس کر کے ثانیہ کا دل کٹا۔ ایسی بات نہیں ہے اقدس، وہ تم سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ رہنے دیں آپی، میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، آپ دونوں سے اگر میں متنفر نہیں ہوئی نا تو صرف امی کی وجہ سے، کیونکہ امی نے مجھے ہمیشہ آپ دونوں سے محبت کرنا سکھائی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، کیا صرف ان بچوں سے محبت کرنی چاہیے جو ذہین اور لائق فائق ہوں، بڑے اور اعلیٰ گریڈز لائیں، جن سے والدین کا سر فخر سے بلند ہو؟ کیا کم نمبر لانے والے بچوں کا محبت پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ میں چاہے کم نمبر لاتی تھی، پوزیشن نہیں لیتی تھی، مگر پڑھتی تو تھی۔ ابو کے رویے نے ہمیشہ مجھے ڈی گریڈ کیا، اسی لیے میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہوا۔ نہیں پڑھنا چاہتی میں، کیونکہ وہ مجھے ثانیہ اور مہرین دیکھنا چاہتے ہیں جو میں نہیں بن سکتی۔ میں اقدس ہوں، کسی کے جیسا نہیں بننا مجھے۔ اقدس اپنے آنسو صاف کرتی کمرے میں بھاگ گئی۔ امی اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ثانیہ اپنی پریشانی بھول کر اقدس کی کئی باتوں کو سوچ رہی تھی، جبکہ کرنل شہاب کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مہرین کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔